ویلکم ٹو اے کے عملیات۔ اے کے عملیات آج آپ کے لیے لے آیا ہے شادی کی رات کی باتیں۔ شادی کی رات کون سی باتیں کرنی چاہیے اور اس کے متعلق مشہور دلائل اور مشہور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شرح کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ، پر اثر اور حسین ہے۔ قاضی شرح نے ایک بار امام شعبی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجیے، یہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ ایک بار میں ایک گلی سے گزرا، ایک دروازے پر ایک بوڑھیا کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ میں ایک نہایت ہی پری روح حسین اور جمیل مائے لقا دوشیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بوڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بوڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے، یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دیا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بوڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے، میں نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ بوڑھیا نے کہا کہ فلاں اس کے چچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شرح کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلدی فریفتگی کو اچھا کام نہیں ہوا، لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب خلوت ہوئی اور شرح نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے۔ پھر وہ حمد و صلاۃ کے بعد یوں گویا ہوئی، میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند اور ناپسند کا پتہ نہیں، لہذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجیے۔ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے بیاہ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو اچھے۔ غور کیجیے، موجودہ سماج اور معاشرے کی لڑکیوں کی تربیت کا کیا حال ہے۔ آج یورپی تہذیب کا غلبہ ہے، مادیت پرستی کا تسلط ہے۔ ناولوں، افسانوں، جھوٹی کہانیوں کا مطالعہ کرنے والی، انٹرنیٹ اور ٹی وی سے لطف اندوز ہونے والی اور انہی حصول علم کا مصدر بنانے والی لڑکیاں تو بہت مل جائیں گی، مگر اسلامی شریعت اور کتاب و سنت کا صحیح اور مفید علم رکھنے والی تربیت یافتہ لڑکیاں کہاں ملتی ہیں؟ ڈھونڈتے رہیں چراغ رخ زیبا لے کر، انداز میں میرے ساتھ رہیں، اور چاہیں تو اچھا انداز مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے یہی بات کہنی تھی۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے عفو و مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شرح کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ تم نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت اور دلیل ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیزیں ناپسند ہیں اور مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھیں؟
قاضی شرعی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہٹ کا باعث بنیں۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے اس لیے اس طرح کی بات فرمائی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات اور آمد و رفت اور زیارت کا معاملہ رکھنا پسند فرمائیں گے؟ قاضی شرعی نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتلایا کہ فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔ قاضی شرعی بتلاتے ہیں کہ پھر بقیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد زندگی تو اور ہی خوبصورت اور پر لطف گزری۔ ایک دن کی بات ہے، میں قضا کی مجلس کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا میرے گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ میری ماں یعنی ساس ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ بڑھیا نے کہا سنو، عورت دو حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے لے اور دوسرے اس وقت جب اس کا شوہر اسے بہت چاہنے لگا ہو۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ بڑھیا نے مزید کہا سنو، زیادہ ناز اور نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہذا اگر ایسی کوئی بات دیکھنا تو اسے ادب سکھانا، سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ قاضی شرعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا محترمہ، ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں غلطی میری ہی تھی اور میں ہی ظالم تھا۔